بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 129 میں کتاب العقل والجال کا حصہ 94 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے صدق و کذب کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ قرآنی اور روایی شواہد ذکر ہوئے، شارحین کافی کا نظریہ بیان ہوا۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے حق و باطل کے بارے میں مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور علماء اسلام و شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا، والحق وضدہ الباطل، کہ عقل کے لشکروں میں سے حق ہے اور اس کے مقابلے میں باطل جہل و نادانی کے لشکروں میں سے ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ حق کے دو درجے یا معنی ہیں۔ حق بے معنی وجود، یعنی کبھی حق سے مراد خارجی وجود ہوتا ہے، جو چیز واقعتاً موجود ہوتی ہے وہ حق ہے۔ اس معنی میں جو موجود ہے وہ حق ہوگی اور جو معدوم یا خیالی ہے وہ باطل ہوگی۔ یہ معنی وجودی یا انتولوجیکل معنی ہے۔ پس حق بمعنی الوجود الثابت اور الباطل بمعنی العدم المحض ہوگا۔ اور دوسرا معنی ہے حق بمعنی مطابقت واقع۔ یہاں حق اس قول یا عقیدے کو کہا جاتا ہے جو خارجی واقعہ اور حقیقت کے مطابق ہو۔ مثلا یہ قول حق ہے یعنی وہ خارج کی حقیقت کے مطابق ہے۔ یہ عقیدہ حق ہے یعنی اس کا تعلق صحیح واقعیت سے ہے۔ یہ معنی معرفتی اپسٹمالوجیکل ہے۔ صدق نسبت قول بے واقع ہے اور حق نسبت واقع بے قول ہے، اور دونوں میں باہمی ملاپ پایا جاتا ہے۔ اعلی ترین حق کون سا ہے؟ وَأَحَقُّ الْأَقْوَالِ أَن يَكُونَ حَقًّا مَا كَانَ صِدْقُهُ دَائِمًا، سب سے زیادہ برحق وہ ہے جو ہمیشہ صادق ہو، اور سب سے اعلیٰ اس میں وہ ہے جس کا صدق ضروری اور ذاتی ہو، نہ کہ علت پر موقوف ہو۔ مثلا النفی والاثبات لا یجتمعان، یہ سب سے پہلا بدیہی اور یقینی حق ہے۔ تمام صادق اقوال کا مبدأ اور میزان یہی ہے۔ یہ دراصل قانون عدم اجتماع نقیضین، پرنسپل آف نان کنٹرڈکشن ہے، جو تمام معقولات کی بنیاد ہے۔ حق بمعنی وجود محض، حق حقیقی۔ اما الحق بالمعنى الاول فاحق الموجودات بالوجود هو الذي يكون وجوده دائما۔ اب وہ حق کے پہلے وجودی معنی کی طرف لوٹتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے زیادہ برحق وجود وہ ہے جس کا وجود ہمیشہ ذاتی اور غیر معلول ہو۔ جو واجب الوجود بذات ہے وہی حق بذات ہی ہے، وہی تمام موجودات کا سبب الاسباب ہے۔ پس الحق المطلق برابر ہے اللہ تعالی، اور کل ما سواہ باطل فی نفسہ حق بغیرہ، یعنی ممکنات بذات خود باطل ہیں اور ان کا وجود ذاتی نہیں مگر بالغیر حق ہیں، کیونکہ واجب کی تجلی سے قائم ہیں۔ حق و باطل کے تقابل کا جامع نتیجہ، اب وہ نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ حق دونوں معانی میں واجب الوجود پر صادق آتا ہے اور باطل دونوں معانی میں ممکن الوجود اور جاہل پر صادق آتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اپنی عبارت کے تتمہ میں فرماتے ہیں، فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْمَعَانِي فَاعْلَمْ أَنَّ الْعَاقِلَ أَحَقُّ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ الْأَوَّلِ تَعَالَى بِأَن يَكُونَ حَقًّا۔ یہاں ملا صدرہ حقیقت عقل و جہل کو درجہ حق و باطل میں پرکھتے ہیں۔ ان کی اس عبارت کا معنی ہے اللہ کے بعد عقل سب سے زیادہ برحق شے ہے، کیونکہ اس کا وجود اشد اور اتم ہے۔ عقل باقی بے بقاء اللہ ہے، لہذا اس کی ذات حق ہے بالوجود، اس کا قول و ادراک حق ہے بالمطابقہ۔ جبکہ اما الجہل فذاتہ باطل بالمعنی الاول وقولہ باطل بالمعنی الثانی، یعنی جہل اپنی ذات میں باطل یعنی آدمی اور ظلمانی ہے،
اور اپنے قول میں باطل یعنی غیر مطابق واقع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حق دو معنی رکھتا ہے، وجودی جو موجود ہے، ادراکی جو خارج کے مطابق ہے۔ سب سے اعلیٰ حق وہ ہے جو دائمی اور ذاتی صدق رکھتا ہو، واجب الوجود کی طرح۔ واجب الوجود ہی الحق لذات ہی ہے، باقی سب حق بغیر ہی ہے۔ عقل خدا کے بعد سب سے برحق شے ہے کیونکہ اس کا وجود باقی اور کامل ہے۔ جہل باطل ہے کیونکہ وہ عدم ادراک و انکار حقائق ہے۔ ملا صدرہ کے نزدیک فلسفی ربط بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری تشریح ملا صدرہ کے نظریہ تشکیک الوجود اور حرکت جوہری کے مطابق ہے۔ چونکہ وجود ایک حقیقت مشککہ ہے، لہذا حق بھی درجات وجود کے مطابق مراتب رکھتا ہے۔ خدا حق محض ہے، عقل حق اعلی ہے، اور جاہل و باطل وجود کے سب سے کم درجے پر ہے۔ جہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ حق اور اس کے مقابلے میں باطل کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ صدق و کذب کے قریب المعنی ہیں کہ اگر واقع کے مطابق ہوں تو حق ہے اور اگر غیر مطابق واقع ہوں تو باطل اور کذب ہیں۔ جبکہ دوسرا معنی فرمایا احتمال ہے کہ حق سے مراد دین حق ہو، یعنی وہ دین جو صراط مستقیم ہے، اور باطل سے مراد دین باطل ہو جو انسان کو جہنم کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اس طرح ایک عرفانی تفسیر یہ بھی ہے کہ حق سے مراد اقبال علی اللہ یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور باطل سے مراد ادبار عن اللہ یعنی اللہ سے منہ موڑنا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی درمیانی حالت نہیں، یعنی یا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے تو حق پر ہے، یا اللہ سے دور ہے باطل ہے۔ وجودی نقطہ آخر میں وہ ایک گہرا وجودی قاعدہ بیان کرتے ہیں، فوجود کل واحد مستلزم لعدم الآخر وعدم کل واحد مستلزم لوجود الآخر، یعنی جب حق موجود ہو تو باطل معدوم ہوتا ہے، اور جب باطل موجود ہو تو حق مفقود ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی حقیقتیں متضاد ہیں۔ خلاصہ ان کی عبارت کا یہ ہے کہ صدق و کذب علمی سطح پر مطابقت قول و واقع ہیں، حق و باطل انٹولیجیکل وجودی سطح پر مطابقت واقع اور قول ہیں۔ حق کبھی دین صراط مستقیم کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اللہ کی طرف اقبال اور توجہ کے معنی میں، اور باطل کبھی دین ضلالت کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی ادبار عن اللہ کے معنی میں، اور حق و باطل دو متضاد وجودی جہات ہیں، ان کے مابین کوئی وسط نہیں ہے۔ گویا ملا صالح کے نزدیک حق و باطل کے بارے میں تین احتمال ہیں، اول صدق و کذب کے معنی میں ہو، دین حق و باطل کے معنی میں ہو، یا اقبال علی اللہ و ادبار عنہ کے معنی میں ہوں۔ جہاں تک حق و باطل کے متعلق علمی مسائل کا تعلق ہے تو مفہوم شناسی دیکھ لیتے ہیں۔ لغت میں حق الثابت الواقع ما لا يقبل الزوال، وہ چیز جو ثابت اور غیر زائل ہو۔ قرآن میں ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، الحج 62، یعنی حق وہ حقیقت ہے جو وجود مطلق میں خدا سے منسوب ہے، باقی سب اضافی اور فانی حقائق ہیں۔ اصطلاح میں ہر وہ امر جو عقل سلیم، وحی الہی اور فطرت انسانیہ کے مطابق ہو حق ہے۔ اس کے مقابلے میں باطل الزائل الفاسد ما لا حقیقت لہ کو کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، الاسراء 81۔ باطل فطری طور پر فنا پذیر ہے، اس میں دوام نہیں۔ اصطلاح میں ہر وہ امر جو حقیقت وجودی سے خالی ہو یا عقل و وحی کے مخالف ہو۔ لسان العرب میں فرمایا الحق نقیض الباطل وهو كل ما ثبت ووجب ولم يسقط، جلد 10 صفحہ 49۔ حق باطل کی ضد ہے، یعنی وہ ہر شے جو ثابت اور واجب اور غیر ساقط ہے۔ مقایس لغہ میں ابن فارس نے فرمایا الحا والقاف اصل واحد يدل على احکام و اتقان و صدق، حق کا مادہ ثبوت، پختگی اور صدق پر دلالت کرتا ہے۔ تاج العروس زبیدی میں ہے الحق هو الموجود الثابت الذي لا يسوغ انکارہ، مفردات راغب میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے، اور باطل اس کے مقابلے میں اس کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ یہاں تک قرآنی اور روائی شواہد کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق کا مصدر خدا ہے اور حق میں شک کی گنجائش نہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، حق صرف اللہ ہے، باطل باقی سب چیزیں ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان
ان الباطل کان زہوقا، باطل کی فطرت ہی فنا ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق و باطل کو ملانا جہل کی علامت ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے الحق ثقیل وان الباطل خفیف، حق باری عملی ذمہ داری لاتا ہے جبکہ باطل ہلکا، ہوس انگیز اور دل پسند ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے الحق من اللہ وعلی اللہ وإلی اللہ والباطل من الشیطان وإلی النار، حق کا مبدأ اور منتہا خدا ہے اور باطل کا شیطان و جہنم۔ جہاں تک علماء کے بیانات کا تعلق ہے تو سید حیدر عاملی نے فرمایا الحق واحد لا يتعدد كل ما سواه باطل من حیث ذاته حق من حیث نسبته الیہ، حق واحد ہے، باقی سب اپنی ذات میں باطل ہے مگر خدا سے نسبت پانے کے سبب جزوی طور پر حق ہو۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے ان الحق لا يبطله شیء والباطل لا يحقه شیء، حق اپنی ذات میں قائم اور باطل اپنی ذات میں معدوم ہوتا ہے۔ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا لازم ہے، انحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، مائدہ 48۔ جو کچھ حق کے طور پر آپ پر نازل کیا گیا اس کے مطابق فیصلہ کریں اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں۔ قرآن میں حق ہمیشہ وحی کے مترادف اور باطل خواہشات کے مترادف آیا ہے۔ حق کی آزمائش اور تمیز، لیحق اللہ الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، تاکہ اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ کا نظام تکوین حق کو ظاہر کرتا ہے اور باطل کو مٹانے کے لیے متحرک ہوتا ہے۔ حق کو باطل سے جدا کرنا فطری سنت الہی ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، الانفال 37۔ حق و باطل کے امتزاج سے کائنات کا نظام نہیں چلتا، خدا ہمیشہ تمییز کرتا ہے۔ باطل کی فطرت فنا ہونا ہے، فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، الرعد 17۔ تشبیہ، حق پانی کی طرح زمین میں جذب ہوتا ہے اور باطل جاگ کی طرح اڑ جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا الحق هو ما نفع الناس فی دینہم والباطل ما اذهبته الریاح، تفسیر عیاشی میں ہے کہ حق لوگوں کے دین میں فائدہ دیتا ہے اور باطل وہ ہے جس کو ہوائیں اڑا کر نابود کر دیتی ہیں۔ اہل حق اور اہل باطل، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء، سورہ نور 39۔ باطل کے پیروکاروں کی مثال سراب جو بظاہر روشن مگر باطن میں خالی ہوتا ہے۔ روائی شواہد، امام علی علیہ السلام کا فرمان ما ترک لی الحق من صدیق ولا ابقى لی الباطل من عدو، حق کی راہ میں دوستی اور دشمنی دونوں قربانی مانگتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان الحق اوسع الاشیاء فی التواصف اضیقها فی التناسف، حق کی بات سب کرتے ہیں مگر اس پر عمل کم کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، تحف العقول۔ جب معاشرہ حق سے غافل باطل سے لذت لے تو مومن پر لازم ہے کہ قیام کرے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان الحق ما وافق کتاب اللہ و سنت نبیہ والباطل ما خالفہما، حق و باطل کا معیار قرآن و سنت ہے نہ کہ شخصیت یا اکثریت۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان الحق مع علی و شیعتہ والباطل مع اعدائہ، امامت حقہ کا پیروکار حق پر ہے اور اس کے مخالف باطل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحق ثقیل والباطل خفیف ورب یسیر الى الباطل احب الى الناس من کثیر الى الحق، حق ہمیشہ بھاری ہوتا ہے اور باطل چونکہ خواہش کے مطابق ہوتا ہے جلد پسند کیا جاتا ہے۔ نیز امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے اعرف الحق تعرف اہلہ ولا تعرف الحق بالرجال، حق کو پہچانو پھر اہل حق پہچانے جائیں گے، حق کو لوگوں کے ذریعے نہ پہچانو۔ یہ جملہ اہل بصیرت کے لیے اصول تمجیز ہے۔ عرفانی و باطنی تفسیر میں علامہ سید حیدر عاملی کا بیان ہے الحق هو اللہ فی مرتبۃ اطلاقہ والباطل هو غیرہ من حیث استقلالہ، ہر شے جو خود کو مستقل سمجھتی ہے باطل ہے کیونکہ استقلال صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے حق و باطل کے متعلق گفتگو ہوئی، قرآنی اور روائی شواہد پیش کیے گئے، شارحین کے نظریات بھی ذکر ہوئے۔ باطل کے زوال پر ایمان ہونا چاہیے، مومن کو یقین رکھنا چاہیے کہ ان الباطل کان زہوقا، حق کی معرفت کا معیار قرآن و سنت کو قرار دینا چاہیے نہ کہ سماجی
کی شہرت یا اکثریت کو۔ باطل کی پہچان ہر وہ قول و عمل جو نفس سے صادر ہو، وہ باطل کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ حق پر ثابت قدمی، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا موت فی عز خیر من حیات فی ذل۔ عقلی اور قلبی طہارت حق کی پہچان دل کے نور سے اور عقل کے شعور سے ممکن ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔